ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کی جانب سے روزانہ آپ تک اسلامی معلومات کے تعلق سے آڈیو بنا کر بھیجے جاتے ہیں اور آپ حضرات اسے سن کر اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آڈیو سنیں اور اسے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ روزانہ کی طرح آج میں پھر آپ کی خدمت میں اسلامی معلومات کے تعلق سے طہارت کے بارے میں جانکاری لے کر حاضر آیا ہوں، بغور سماعت کریں۔ قرآن پاک کی روشنی میں طہارت کی اہمیت بیان کرے۔ پاکیزگی اور پاکیزہ لوگ اللہ عز و جل کو پسند ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے واللہ یحب المطہرین، اور ستھرے اللہ کو پیارے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناپاکی کو اتنا ناپسند کیا گیا کہ بغیر وضو قرآن پاک کو ہاتھ تک لگانے سے منع فرما دیا گیا، چنانچہ ارشاد ہوا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئے مگر باوضو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طہارت کی اہمیت سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا طہارت نصف ایمان ہے۔ وہ طہارت جو نماز کی شرط ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے نجاست سے پاک ہو۔ طہارت کی کتنی قسمیں ہیں؟ طہارت کی دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ سے مراد وضو اور طہارت کبریٰ سے مراد غسل ہے۔ طہارت کے بغیر نماز پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ بلا عذر جان بوجھ کر بغیر طہارت کے نماز پڑھنا کفر ہے، جبکہ اسے جائز سمجھے یا استہزاء یعنی مذاق اڑاتے ہوئے یہ فعل کرے۔ مچھلی، مچھر یا مکھی وغیرہ کا خون اگر کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہے؟ مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور کھچر اور گدھے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے۔ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے تو اس پانی کا کیا حکم ہے؟ گھر میں رہنے والے جانور جیسے بلی، چوہا، سانپ، چھپکلی کا جھوٹا مکروہ ہے۔ کتے کا لعاب کا کیا حکم رکھتا ہے؟ کتے کا لعاب ناپاک ہے۔ کیا دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے؟ جی نہیں، ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح عام لوگوں کا۔ کن پرندوں کی بیٹ پاک ہے؟ جو پرند حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر، مینا، مرغابی، اور ان کی بیٹ پاک ہے۔ ناپاک کارپیٹ کو کیسے پاک کیا جائے؟ کارپیٹ کا ناپاک حصہ ایک بار دھو کر لٹکا دیجئے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا موقوف ہو جائے، پھر دوبارہ دھو کر لٹکائیے یہاں تک کہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری بار اسی طرح دھو کر لٹکا دیجئے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے گا تو کارپیٹ پاک ہو جائے گا۔ چٹائی، چمڑے کے چپل اور مٹی کے برتن وغیرہ جن چیزوں میں پتلی نجاست جذب ہو جاتی ہو، اسی طریقے پر پاک کیجئے۔ دوسرے کے کپڑے پر نجاست لگی دیکھی تو کیا کیا جائے؟ کسی دوسرے مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی دیکھی اور غالب گمان ہے کہ اس کو خبر کرے گا تو پاک کر لے گا، تو خبر کرنا واجب ہے۔ ایسی صورت میں خبر نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہر شخص کو طہارت کے کس قدر مسائل و احکام سیکھنا ضروری ہے۔ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے طہارت کے وہ احکام سیکھنے فرض عین ہے جن سے نماز درست ہو سکے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے طہارت کے کتنے مراتب بیان فرمائے ہیں؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں طہارت کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، اپنے ظاہر کو احداث یعنی ناپاکیوں اور نجاستوں سے پاک کرنا۔ نمبر 2، اعضاء کو جرائم اور گناہوں سے پاک کرنا۔ نمبر 3، اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک کرنا۔
اور نمبر 4 اپنے باطن کو اللہ عز و جل کے غیر سے پاک رکھنا۔ دل کی طہارت کس طرح حاصل ہوتی ہے؟ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ظاہری وضو کر لینے والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دل کی طہارت یعنی صفائی توبہ کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے اور عمدہ اخلاق اپنانے سے ہوتی ہے۔ جو شخص دل کو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک نہیں کرتا، فقط ظاہری طہارت یعنی صفائی اور زیب و زینت پر اکتفا کرتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بادشاہ کو مدعو کرتا ہے اور اپنے گھر بار کو باہر سے خوب چمکاتا ہے اور رنگ و روغن کرتا ہے، مگر مکان کے اندرونی حصے کی صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ پھر جب بادشاہ اس کے مکان کے اندر آ کر گندگیاں دیکھے گا تو وہ ناراض ہوگا، یا راضی یہ ہر ذی شعور خود سمجھ سکتا ہے۔ گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد میں جانے والے کا کیا انعام ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور تاجدار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو اور غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لیے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ مٹ جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا، جو طہارت کر کے اپنے گھر سے فرض نماز کے لیے نکلا اس کا اجر ایسا ہے جیسا احرام والے حاجی کا۔ رات میں اٹھ کر طہارت کر کے دعا مانگنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی رات کو بیدار ہو کر خود کو طہارت کی طرف مائل کرتا ہے، حالانکہ اس پر شیطان گرہیں لگا چکا ہوتا ہے، جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے، اور جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل جاتی ہے۔ تب اللہ عز و جل حجاب کے پیچھے موجود فرشتوں سے فرماتا ہے، دیکھو میرے اس بندے کو جو خود کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا کیا جائے گا۔ کیا طہارت کے بعد بچ جانے والے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے؟ طہارت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ نہ چاہیے، یعنی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا اسراف میں داخل ہے۔ وہ کون سا حوض ہے جو مکمل بھرا ہو تو ناپاک ہے لیکن کم بھرا ہو تو پاک ہے؟ کوئی حوض ایسا ہے کہ اوپر سے تنگ اور نیچے سے کشادہ ہے، یعنی اوپر 10 دردہ یعنی 100 ہاتھ 25 گز 225 فٹ نہیں، اور نیچے 10 دردہ یا زیادہ ہے۔ اگر ایسا حوض اوپر تک بھرا ہوا ہو اور نجاست پڑے تو ناپاک ہے۔ پھر اگر اس کا پانی گھٹ گیا اور وہ 10 دردہ ہو گیا تو پاک ہو گیا۔ اگر جسم یا کپڑے سے کتا چھو جائے تو کیا حکم ہے؟ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے، یا اس کا لعاب لگے تو ناپاک کر دے گا۔ انسانی جسم سے نکلنے والی رطوبت کب پاک ہے؟ جو رطوبت انسانی بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں۔ مثلا خون یا پیپ بہہ کر نکلے یا تھوڑی قے کے منہ بھر نہ ہو، پاک ہے۔ خارش یا پھوڑے وغیرہ جو ہوتے ہیں اس میں اگر بہنے والی رطوبت نہ ہو، صرف چیچک ہو اور اس سے بار بار چھو کر چاہے کتنا ہی سن جائے، پاک ہے۔ مشکوک پانی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ پانی ہے جس کے وضو کے قابل ہونے میں شک ہو۔ گدھے خچر کا جھوٹا مشکوک ہے، لہٰذا اس سے وضو نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے وضو ہونا یقینی ہے، اور یقینی ناپاکی مشکوک چیز سے زائل نہیں ہو سکتی۔
مشکوک پانی کا حکم بیان کیجیے۔ اچھا پانی ہوتے ہوئے مشکوک سے وضو و غسل جائز نہیں، اور اگر اچھا پانی نہ ہو تو اسی سے وضو اور غسل کر لے، اور تیمم بھی، اور بہتر یہ ہے کہ وضو پہلے کر لے، اور اگر عکس کیا یعنی پہلے تیمم کیا پھر وضو جب بھی حرج نہیں، اور اس صورت میں وضو اور غسل میں نیت کرنی لازمی ہے، اور اگر وضو کیا اور تیمم نہ کیا یا تیمم کیا اور وضو نہ کیا تو نماز نہ ہوگی۔ جن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے ان کے پسینے کا کیا حکم ہے؟ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب بھی ناپاک ہے، اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک، اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی مختصر گفتگو اسلامی تعلیمات، اسلامی معلومات کے تعلق سے طہارت کے بارے میں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے آگے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے آڈیو میں۔ خوش رہے، آباد رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔